صلی علی رسول الکریم۔ میں حکیم محمد ممتاز پروان آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ انسان کے اندر مختلف امراض کا ایک مجموعہ ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے پھیر کر زندگی کے مختلف نشیب و فراز میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے اندر کچھ ایسیاں اس کے ساتھ سراؤنڈنگ میں، اس کے ارد گرد کے اندر ایسا ماحول ہے جو اس کے اندر وہ کیفیت پیدا کر دیتی ہے جس کے اوپر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک آدمی اپنے بلوغ کو جب پہنچتا ہے تو اس کو اصل چیز فیڈ نہیں کی جاتی کہ ایک جوان کی زندگی کا کیا عمل ہے، اور اس کے اندر جو اس کا سرمایہ موجود ہے، اس کے اندر جو ایک طاقت کا سرمایہ موجود ہے، وہ اس کی زندگی کے اندر اس کو کیا کیا مقامات عطا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ غیر فطری طور پر وہ ایک غیر علامی کی وجہ سے اپنے آپ کو تاہ بالا کر دیتا ہے، جس کے اندر ایک آج سب سے زیادہ کامنلی چیز جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے وہ مشتنی ہے، ماسٹربیشن ہے، یا تشنمنا بالید ہے، یا ایسی خواہشات کو جو اپنے ہاتھ سے تاہ بالا کر بیٹھتا ہے، تو اس کے وقت نام نشت زنی کے نام سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتی ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، اور وہ لوگ کیوں اپنے آپ کو، اپنے اس طاقت کو یا اس سرمائے کو یا اس ثروت کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ اس کے اندر جب یہ قوت پیدا ہوتی ہے تو اس کے پٹھوں کے اندر جب طاقت آتی ہے تو اس کے اندر ایک خاص ایکسائٹل ہوتی ہے۔ جب وہ اس کا ہاتھ کے ساتھ یا کسی رگڑ کے ساتھ اس کو ایک ایسی لذت سی پیدا ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ اس کے اندر منہمک ہو جاتا ہے، اور اس کے انہماک کی وجہ سے جب اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیز خارج ہو رہی ہے یہ میرا کتنا نقصان کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ اس کی لذت پیدا ہوتی ہے، ایک حظ پیدا ہوتا ہے، اور جس کے اندر وہ اپنے آپ ایک انہماک کے طور پر اس کے اندر مدغم کر دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا یہ ایک مستی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے مجھے بڑا سبب مل گیا۔ اب اس کو یہ معاشرہ اور ہمارے حکماء حضرات یا ایسے وہ لوگ جو لوگ اس چیز کے ساتھ متعلق ہیں کہ ان کی زندگی کو ایک مقام پہ سوار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ان کو فیڈ کرنا ہوتی ہیں۔ ایک تو نوجوان ایک بزرگ آدمی کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ اس سے کوئی اچھی بات حاصل کر لے، اور ہمارے حکماء حضرات کے کچھ بیہیویئر ایسے ہیں جس سے لوگوں کو اس حالت پہ لیتے ہیں اور ان کو اس مقام پر لیتے ہیں جس کے ان کے اندر ایک بہت سی کیفیت اور ایک پنجابی میں کہ ہوس پیدا ہو جاتا ہے کہ حکیم صاحب ہمارے ساتھ کیا اشر کریں گے، کیونکہ وہ جب بھی کوئی دوائی دے رہا ہوتا ہے یا کسی کو بات کر رہا ہے تو پہلے اس کے فیسوں کا انبار ہوتا ہے۔ امراض کے معمولات کو جاننے کے باوجود بھی اس کے طرف ٹیسٹ آ جاتے ہیں۔ ٹیسٹوں کے ساتھ ایک غریب آدمی ان کو اویل کرنے کے لیے اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان کے تمام لوازمات کو پورا کرے۔ پھر اس کے بعد حکیم صاحب کی ادویہ ہے، چاہے ادویہ کتنی ہوں لیکن ہزاروں میں اس کے ساتھ بل ہوگا، تو ایک غریب آدمی جب اس کو اویل نہیں کر سکتا تو آخر اس کی جو اپنی ایموشنل، اس کی ذہنی سوچ ہے، اپروچ ہے، وہ اس سے ڈیویٹ کرے گی، وہ اس سے منحرف ہوگا، اور کوئی اس کے اندر کوئی درمیانہ راستہ لے گا کہ جس میں وہ اپنی خواہش بھی پوری کر سکے اور ان لوگوں سے بھی جان چھڑا لے، تو آخر اسے اس انجام کار کا علم نہیں ہے کہ میں یہ خواہشات تو اپنی پوری کر رہا ہوں، یہ اپنا عمل تو کر رہا ہوں، جو چیز میرے اوپر غالب ہے، یہ مجھے جو تنگ کر رہی ہے اس سے میں چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں، لیکن اسے یہ نہیں علم کہ اس کے بعد میرے ساتھ کیا اثر ہوگا۔ تو سب سے بہتر مشتنی کے لیے ان لوگوں کو ایک ایسا فیڈ کرنا ہے، ان کو اس کے متعلق ایسے ہدایت کرنی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن کو اس طرح مطمئن کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ادویات دے کر اس کے پٹھوں کی طاقت بحال کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خزانہ کم ہو چکا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر جو ایک ریدھم بن چکا ہے خواہش ہونے کے بعد، جو پروسٹیٹ وہ اس کے اندر لوبریکیشن کرتا ہے
تو وہ اس کو سارا لائے عمل کو ایک حالت پر جا کر پیوستہ کرنا اور اس کے ذہن کے اندر ایک امیج بنا کر اسے اس پر قائل کرنا کہ آپ اس چیز سے اجتناب کریں اور اس کے ساتھ طاقت چیزیں کھائیں. اور جب وہ مشتنی شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر اور لوازمات شروع ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جریان شروع ہو گیا. پھر اس کے اندر وقت جو ہے وہ قلت ہو جاتی ہے، صورت انزال ہو گیا، وہ جلدی میں فارغ ہو گیا. اس کے بعد اس کے اندر جب خزانہ کم ہے، جب اس کے اندر وہ پوری پیوریفیکیشن نہیں ہے، اس کی تھکنس نہیں ہے، تو اس کے اندر وہ لذت اور وہ اس کو حاصل شدہ جو ہے نا ایک خاص لذت جو ہے وہ اس کو نہیں مل رہی، جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر کسی اور غلط انجام کی طرف بھی اپنے آپ کو ختم بھی کر سکتا ہے. لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لوگوں سے بات کرتے ہوئے اکتا جاتا ہے اور ذہنی طور پر اتنا وہ مس بہیو ہو جاتا ہے کہ کسی کی بات کو ٹالرنس اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، کہ اس میں قوت برداشت بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے ایسی ادویات